مسیح خداوند یسوع کے اعلیٰ اور افضل نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ یقیناً سال کے آغاز میں آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ یقیناً آپ وہ پائیں گے، کیونکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت کا پہلا حصہ یوں بیان کرتا ہے، ہر ایک اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ آج ہمارے کلام کا عنوان ہے دعا۔ آغاز ہی میں، اس سال کے آغاز ہی میں ہم اس بات پہ غور کریں گے۔ ہم 3 باتیں اس میں آج ان کو کور کریں گے۔ پہلا، کس سے دعا کریں؟ دوسرا، کس کے نام سے دعا کریں؟ تیسرا حصہ، کیسے دعا کریں؟ میں ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ ہمارا پہلا حصہ ہے، کس سے دعا کریں؟ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا ہے، تو ہمیں بھی سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ شاگرد خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور یسوع سے کہتے ہیں کہ یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا ہے، تو ہمیں بھی سکھا۔ اور یسوع نے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ۔ کس سے دعا کریں؟ باپ سے دعا کریں۔ اور کیسے دعا کریں؟ کہیں، اے ہمارے باپ۔ یوحنا نے یقیناً اپنے شاگردوں کو جو دعا کرنا سکھایا تھا، اس نے خدا کہہ کر یا خدا کا کوئی اور نام لے کر انہیں سکھایا تھا، لیکن خدا یسوع سے اپنے شاگردوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے ہمارے باپ۔ پیدائش کی کتاب 4 باب اس کی 26ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور سید کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ اس وقت سے، یعنی دعا کا جو کرنے کا کلچر ہے وہ زمانہ قدیم سے ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی 4 باب ہے، اور جو نسل ہے آدم کی، پہنچتے پہنچتے، یعنی سید کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام انوس تھا، اس دور میں لوگوں نے دعا کرنا شروع کی۔ کیسے؟ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع کی۔ تو لوگوں کو دعا کا پتہ تھا، اور پھر کیسے دعا کرنی ہے یا کس سے دعا کرنی ہے تو یہ انہیں پتہ تھا۔ اور شاگرد جو پوچھنا چاہ رہے تھے یسوع سے، جب یسوع مسیح کے پاس جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں دعا کرنا سکھا، تو خدا یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں، جب تم دعا کرو گے تو کہو گے، اے ہمارے باپ۔ شاگرد دیکھتے تھے
यूहन्ना ने दुआ करना सिखाई है। बाइबल की तारीख भरी पड़ी थी और बाइबल में हमें मुकस्सिम का जिक्र मिलता है जो दुआएं करते थे। सब दुआ करते थे, लेकिन कैसे? खुदा का नाम लेकर। पैदाइश में हमने पढ़ा यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। कुछ एलोहीम कहते होंगे, कोई एल शडाई कहते होंगे, कोई एदोनाई कहते होंगे, कोई होसीनियो कहता होगा, कोई एलोहिका कहता होगा, कोई यहोवा शालूम कहता होगा, कोई एलोहीम कहता होगा, कोई यहोवा यरी कहकर दुआ करता होगा। सब दुआ करते थे। यीशु कह रहे हैं, जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, ए हमारे बाप। तो यीशु मसीह ने कैसे दुआ करनी है ये बता रहे हैं। ए हमारे बाप लिखा है, तुमने बाप, खुदा को बाप कह के मुखातब करना है। खुदा का नाम लेकर नहीं, खुदा को बाप कहकर। मसीहत ये कैसी सच्चाई है जो हमें ये सिखाती है कि हमारा खुदा खालिक तो है, पैदा करने वाला तो है, लेकिन मेरा उसके साथ एक रिश्ता भी है। और वो रिश्ता कौन सा है? बाप का। तो यीशु मसीह उस रिश्ते को जो खुदा के साथ है या खुदा के साथ होना चाहिए, उसके बारे में अपने शागिर्दों को बता रहे हैं। जब तुम दुआ करो तो कहो, ए हमारे बाप। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जब वो अभी बोलना सीखते हैं, बेबी 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे अभी पूरे तरीके से अल्फाज को बोल नहीं सकते या उन्हें नहीं पता होता, तो वो अपने माँ बाप का नाम नहीं जानते। कई दफा बड़े जो हैं, जब बच्चा कुछ बोलना शुरू करता है, एक आध लफ्ज या सीख जाता है, तो कोई बड़ा उसे पूछता है कि आपके बाप का क्या नाम है, आपके पापा का क्या नाम है? तो बच्चा बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, पापा, अब्बा, माँ। माँ का नाम क्या है? मामा, माँ। कितनी मासूमियत से वो जवाब देते हैं और ये कितना खूबसूरत लगता है। और अक्सर पूछने वाला उससे लुत्फ उठाता है, उसके उस बताने से, और मुस्कुराता है। अक्सर हैरानी भी होती है, लेकिन बच्चों को इससे गरज नहीं है कि हमारे बाप का नाम क्या है या हमारी माँ का नाम क्या है। बच्चों को क्या चाहिए? कोई जो उन्हें प्यार करता है, जो चूमने वाला है, उठाने वाला है, खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, उनका इंतजाम करने वाला है। लेकिन अगर एक बच्चे को ये कहा जाए कि तुझे अपने बाप का नाम लेना है, तो बाप को काम ना करे या उसको कोई चीज ना दे, उससे उस नाम का उसने क्या करना है? ये ऐसे ही है कि कोई बाप है तो उसके बच्चे अपने बाप को नाम से पुकारते हैं। मिसाल के तौर पर भाई मकसूद हैं
تو ان کے بچے جب ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں مقصود ہمیں یہ چاہیے. دنیاوی طور پر کیسا لگتا ہے؟ بے ادبی سی لگتی ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ بچے اپنے باپ کا نام پکار رہے ہیں. سو اس لیے خدا یسوع نے کہا تم خدا کو اپنا باپ کہو گے. جب تم اس سے بات کرو گے تو اسے باپ کہو گے. ہم کیوں خدا کو اپنا باپ کہیں؟ پہلی وجہ کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. یہ آپ کا اسپرچل رائٹ ہے، آپ کا روحانی حق ہے کہ آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کو یعنی خدا کو باپ کہتے ہیں. تیسری وجہ لکھا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی آپ کہہ کر پکارتے ہیں. چوتھی وجہ جب ہم خدا کو باپ کہتے ہیں تو یہ اپنائیت کا رشتہ ہے. باپ ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا. دنیا داری میں بہت سے رشتے ہیں اور آپ کوئی سا بھی رشتہ کسی وقت بھی ڈیولپ کر لیتے ہیں، لیکن جو باپ ہے وہ ایک ہی ہے اور آپ کسی دوسرے کو باپ نہیں کہہ سکتے. متی کی انجیل 23واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے. تو جب ہم دعا کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اے ہمارے باپ. بائبل مقدس میں خدا ان کے ہم دیکھیں گے اب کہ کس کے نام سے دعا کریں. خدا کو تو ہم نے باپ کہہ دیا اور ہم نے دعا شروع کر دی ہے. نام کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. 15واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تم کو دے گا. 16واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. تو جب ہم دعا کریں گے باپ سے، خدا باپ سے، تو کلام بیان کرتا ہے یسوع نے کہا میرے نام سے جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ سب تم کو دے گا. بائبل یہ بیان کرتی ہے ہم یسوع کا نام کیوں لیتے ہیں یا ہم کیوں یسوع کے نام سے دعا کریں. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تم میرے نام سے دعا کرو. رسول کہتا ہے آسمان تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں، اور نام ہی کوئی بخشا نہیں گیا. کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی
तीसरी आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यीशु के नाम के वसीला से लिखा है, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कुछ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। तो खुदावंद यीशु के नाम का इस्तेमाल जो है इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके वसीला से सब कुछ पैदा हुआ। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, फिलिपियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत से, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हम यीशु का नाम लेकर इसलिए खुदा से दुआ करते हैं, लिखा है उसका नाम सबसे आला है। बाइबल ये बयान करती है, खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं, कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 1 बाब और उसकी 15वीं आयत से, वन देखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूत है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसमें सुकूनत करे। तो खुदा यीशु ने जब ये कहा कि मेरे नाम से दुआ करो, मेरे नाम से मांगो, तो बाइबल बयान करती है कि खुदा को ये पसंद आया कि कायनात की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम करे। इब्रानियों का मुसन्नफ ये बयान करता है, इब्रानियों 1 बाब और उसकी 2री आयत से, इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। उसके वसीला से, मसीह यीशु के वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। सब चीजों को, वो आसमान की हो, वो जमीन की हो, वो जमीन से नीचे की हो, वो सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। खुदा यीशु ने कहा, जब तुम दुआ करोगे और बाप से मांगोगे तो मेरे नाम से मांगोगे। गारंटी क्या है? 1 यूहन्ना 5वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब ये है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुआफिक मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हमें जो दिलेरी है उसके सामने, उसका सबब ये है कि जब हम उसके नाम से मांगते हैं तो लिखा है वो हमारी सुनता है। जब वो सुनता है तो वो हमें देता भी है। तीसरा हिस्सा, कैसे दुआ करें? बाइबल ये बयान करती है, रोमियो 8वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है
جن کا بیان نہیں ہو سکتا. خدا باپ سے، یسوع کے نام سے، روح القدس کے وسیلہ سے دعا. ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس طرح دعا کرنی چاہیے. روح کیا کرتا ہے؟ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. جب آپ خدا باپ کے پاس یسوع مسیح کے نام میں آتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ پر ڈیپینڈ نہیں کرتے. ہمیں الفاظ کا چناؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے کوئی بڑی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ سرنڈر یور سیلف اینڈ گیو یور سیلف ٹو دا ہول اسپرٹ. پاک روح میری مدد کر، میں دعا کروں. میں دعا کیسے کروں؟ کلام یہ بیان کرتا ہے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. آپ وہ دعا کر نہیں سکتے، آپ سے وہ دعا ہو نہیں سکتی، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ سرنڈر کر جاتے ہیں اور روح القدس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں پاک روح میری مدد کر، ٹھیک ہے، وہ تمہاری روح کے ساتھ مل کر ایسی آہیں بھرتی ہے. تمہاری روح کے ساتھ مل کر، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے. رومیو 8واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. جب ہم روح کو دعوت دیتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل جا، تو بائبل بیان کرتی ہے روح گواہی دیتا ہے تو کچھ چھوٹا یا معمولی شخص نہیں ہے. تو بیٹا ہے اس کا، تو بیٹی ہے اس کی. دلیر ہو. تو نے باپ کو پکارا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہی ہے. وہ بائبل بیان کرتی ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے. سو آئے میرے عزیزو، اس سال کے آغاز میں ہم بڑی دلیری سے اس کے فضل کے تخت کے سامنے آئے تاکہ ہم پر رحم ہو اور ہم کو وہ فضل حاصل ہو جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. عبرانیوں 4 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. مددگار بھیجا اس لیے گیا تھا تاکہ وہ آپ کی میری مدد کرے. آئیں خدا نے ہمیں فضل دے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے رشتے میں آگے بڑھیں اور اس کے وعدوں کو جس نے آپ کے میرے ساتھ کیے ہیں ان کے وارث بنے، اس کو حاصل کریں. مسیح یسوع کے نام میں آمین.